اسلام آباد ہائی کورٹ نے جبری گمشدگیوں کے خاتمے کے لیے ایک کمیشن قائم کیا تھا تاکہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو سیکورٹی اداروں کے موقف کی روشنی میں ایسی سفارشات مرتب کرے جن کو سامنے رکھ کر عدالت کوئی حل تجویز کرے۔ پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو نے اپنا کام کر دیا لیکن عدالت نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ چیف جسٹس، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، اسپیکر قومی اسمبلی اور عمران خان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ وہ پنجاب کی لڑائی میں مصروف ہیں، حالانکہ جبری گمشدگی صرف بلوچستان نہیں پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے اپنے ایک کالم میں کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ افسوس کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے پاکستان میں آج بھی سامراجی طاقتوں کی گماشتہ اشرافیہ نے غیر قانونی ہتھ کنڈوں کے ذریعے عوام کی اکثریت کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ آج پاکستان کی بڑی یونیورسٹیوں میں بلوچ طلبہ کو نسلی امتیاز اور جبری گمشدگیوں کا سامنا ہے۔ بلوچ طلبہ کی جبری گمشدگیوں کے خلاف خاتون وکیل ایمان مزاری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئین کی دفعہ 199 کے تحت ایک درخواست دائر کی تھی۔ اس درخواست کی سماعت کے دوران یہ حقیقت سامنے آئی کہ بلوچ طلبہ کو صرف قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد نہیں بلکہ ملک بھر کی یونیورسٹی سے غائب کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کے ساتھ نسلی امتیاز بھی برتا جاتا ہے۔ بلوچستان میں یونیورسٹیوں کی تعداد بہت کم ہے اور بلوچستان کے طلبہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے سندھ یا پنجاب کا رخ کرتے ہیں تو ریاستی ادارے ان طلبہ کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان کی یکجہتی کے لیے خطرہ بننے والی اس ریاستی پالیسی کے پس منظر اور خاتمے کے لیے ایک کمیشن قائم کیا تاکہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو سیکورٹی اداروں کے موقف کی روشنی میں ایسی سفارشات مرتب کرے جن کو سامنے رکھ کر عدالت کوئی حل تجویز کرے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ کمیشن نے فروری 2023 میں اپنی رپورٹ مکمل کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کو پیش کر دی، لیکن اس رپورٹ کے بارے میں مکمل خاموشی ہے اور کارروائی آگے نہیں بڑھی۔ پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو نے اپنا کام کر دیا لیکن عدالت نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے عدالت کے لیے دیگر معاملات بہت عام ہوں، لیکن بلوچ طلبہ کی جبری گمشدگی سے متعلق کمیشن کی رپورٹ نے جبری گمشدگیوں کو ایک ایسا زخم قرار دیا ہے جو پاکستان کے وجود کو مسلسل کمزور کر رہا ہے۔ اس مسئلے کا تعلق صرف ایک صوبے سے نہیں، یہ ایک قومی مسئلہ ہے، لیکن بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہے۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ پاکستان بھر میں بلوچ طلبہ کے ساتھ ہونے والا سلوک آئین پاکستان کی دفعہ 9، 10 اور 25 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ رپورٹ کے صفحہ نمبر 62 پر کہا گیا کہ سیکورٹی اداروں نے بلوچ طلبہ کے اغوا میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے، لیکن واقعاتی شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بلوچ طلبہ کی جبری گمشدگیوں میں ریاستی ادارے ملوث ہیں اور ان کا یہ عمل اقوام متحدہ کے چارٹر کی دفعہ 55 کی خلاف ورزی ہے۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ رپورٹ کے صفحہ 73 پر کہا گیا ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں جبری گمشدگیوں پر بحث کی جائے کیونکہ یہ آئین کی بالادستی کا مسئلہ ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے کہا گیا کہ وہ پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس بلا کر جبری گمشدگیوں پر بحث کرائیں اور پھر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اس مسئلے کا مستقل حل تلاش کیا جائے۔ کمیشن کی سفارشات پر عمل کیا جائے تو سیکورٹی اداروں کو صرف بلوچستان نہیں بلکہ پورے پاکستان میں آئین اور قانون کے تابع بنایا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال یہ نہ تو چیف جسٹس آف پاکستان کی ترجیح ہے اور نہ ہی پارلیمنٹ کی ترجیح ہے۔ چیف جسٹس، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، اسپیکر قومی اسمبلی اور عمران خان کا تعلق پنجاب سے ہے اور وہ پنجاب کی لڑائی میں مصروف ہیں، حالانکہ جبری گمشدگی صرف بلوچستان نہیں پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔